اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نور کا رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا، خاندانی نظام سے متعلق میاں بیوی کے حقوق و فرائض کو ذمہ داریوں سے سر انجام دینے سے متعلق۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات ایک معاہدے کے تحت ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی تعلق ہے وہ زنا ہے، اور پہلے حد زنا بیان کی گئی، پھر کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی حد قذف کی وضاحت کی گئی اور اس کی سزا بیان کی گئی، پھر کسی پاک دامن پر جھوٹا الزام لگانے، خاص طور پر خواتین، اس کے حوالے سے مرد اور عورت کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں حد لعان، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر جھوٹ کا طوفان اور بہتان باندھنے کا ایک پورا واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا، اس پر 2 رکوع نازل ہوئے۔ پھر گھریلو آداب بیان کیے گئے کہ کسی بھی سونے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، یا اپنی اطلاع آنے کی دینا ضروری ہے، خواہ ماں رہتی ہو اس کمرے میں یا کوئی اور، سوائے اپنے ذاتی کمرے یا بیوی کے کمرے میں جانے کے لیے۔ پھر اس پوری کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات میں اللہ کے نور کی کار فرمائی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے کافروں، مسلمانوں اور منافقوں تینوں کے جو اعمال اور ان کے نتائج ہیں ان کا تذکرہ پیچھے بیان کیا، اور واضح کیا کہ مسلمان جماعت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور خلافت عطا کرے گا، حکومت دے گا، اور اس حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خوف کی جگہ پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے باقاعدہ جد و جہد اور کوشش کرے، اور دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے۔
اب گھریلو معاملات سے متعلق کچھ اور ضابطے اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا تعلق کھانے پینے کے بعض امور کے ساتھ بھی ہے، اور گھروں میں جو گھر کے داخلی نظام میں لوگ موجود ہیں ان کے آداب سے متعلق ہے۔ پچھلے رکوع میں تو وہ لوگ جو گھر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قوانین اور ضابطے تھے، اب یہ کہ گھریلو نظام کا حصہ ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، اسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے گھریلو نظام کے 4 بنیادی ستون بیان کیے ہیں، جن میں شوہر، بیوی، بچے، اور چوتھی جماعت وہ ہے جس کا تذکرہ کیا ہے جو خدمت گار ہیں، گھر کا نظام میں مدد اور تعاون کرنے والے لوگ ہیں جی۔ تو یہ جو چوتھا طبقہ ہے اس کے بھی کچھ حقوق اور آداب ہیں جنہیں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے خدمت گار ہیں، تمہارے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے لوگ، بچے، نابالغ بچے، اور اسی طرح جو گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج خدمت گار ہیں۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہ 3 دفعہ یا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں یہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوں۔ پرانے زمانے میں مشترکہ خاندانی نظام جو بڑے سے ایک ڈیرے کی شکل اختیار کر لیں، جسے دار کہا جاتا ہے عربی میں، اس میں کئی بھائی ہیں جن کے کمرے ہیں مثلاً مختلف، تو کمرہ اسے کہتے ہیں جو سونے کی جگہ ہے، رہائش گاہ ہے جہاں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو ان سونے کے کمروں میں کوئی آدمی بھی جو اس پورے اجتماعی نظام میں خدمت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں وہ کمرے میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اللہ پاک نے آگے اس کی اوقات بھی متعین کر دیے ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، کیونکہ آدمی رات کو سوتا ہے تو عام طور پر کپڑے اتار کے سوتا ہے، صرف رات کے پہننے کے کپڑے، بنیان ونیان، چادر وادر ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے کے وقت میں بھی اگر کوئی خدمت گار کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اجازت لے، کم از کم اپنے آنے کی اطلاع دے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو دوپہر کے بعد تم کپڑے اتار کر لیٹتے ہو، گرمیاں خاص طور پر 12 بجے کے بعد کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کرنا، قیلولہ کرنا، جسے شریعت نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو قیلولہ کرتا ہے اس کی عمر ڈبل ہو جاتی ہے، اس لیے عمر فاروق 12 بجے اپنے سرکاری دفتر سے جب اٹھتے تھے، مسجد نبوی سے گھر جانے کے لیے، راستے میں کوئی آدمی بھی بیٹھا ہوتا تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو گھر بھیجتے کہ جاؤ آرام کرو۔ تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا جو قیلولہ اور آرام، اس وقت بھی انسان اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار کر لیٹتا ہے سونے میں۔ تو قرآن حکیم نے کہا دوسرا وقت ظہر کا، من الظہیرۃ، دوپہر میں جو تم کپڑے اتارتے ہو اور اس وقت آرام کرتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے اس وقت بھی کپڑے اتار کر لیٹتا ہے۔ ان تینوں اوقات میں مرد اور عورت اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کسی بچے کو بھی نابالغ ہو، اور اسی طریقے سے جو وہاں خدمت کرنے والے لوگ ہیں اس گھر میں، ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان اوقات میں اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔
اوقات اس لیے متعین کیے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ 3 ایسے وقت ہیں جن میں تمہارا بدن کھلا رہتا ہے، کھلتا ہے۔ آدمی ویسے بھی میاں بیوی ہوتے ہیں، لباس اترا ہوا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تمہارے بدن کے کھلنے کے اوقات ہیں۔ سوتے وقت چادر کھل گئی کوئی اور، تو اس لیے ان موقعوں پر آداب یہ ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں داخل ہوں وہ آنے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع دیں، اجازت لیں۔ قرآن حکیم نے کہا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ، ان کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے بھی کمرے میں داخل ہوں۔ خدمت کرنے والے بھی نہ ان پر حرج ہے نہ تم پر کوئی حرج ہے، کیونکہ باقی اوقات تو ویسے ہی کمرے میں بیٹھنے کے ہیں۔ اول میں تو کمرے میں بیٹھے گا کون، اور اگر بیٹھے بھی تو باقی ہر وقت میں ہر دفعہ کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا، یہ تکلیف مالا یطاق ہے، ایسی تکلیف ہے جو غیر ضروری ہے۔ تو ان اوقات کے علاوہ میں بغیر اجازت کے بھی یہ خدمت کرنے والے اور یہ بچے کمروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ بھی بیان کر دی، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ ان کے اوقات کے علاوہ تو سب لوگ اٹھے ہوئے ہیں، سب کے کمرے کھلے ہوئے ہیں، تو تم ایک دوسرے کے کمروں میں آتے جاتے ہو، طواف کرتے ہو، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اگر ہر چھوٹے چھوٹے سے کام کے لیے بھی کوئی آدمی آئے تو وہاں پھر اجازت مانگنا شروع کر دے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے اوقات کے علاوہ جو 3 اوقات ہیں ان کے علاوہ ہر دفعہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ انسانی سطر کی حفاظت اور ایک دوسرے کے خلاف عیب کے بارے میں مطلع ہونا، اس سے روکنے کے لیے یہ قانون کھلے طور پر بیان کیا، اسی لیے اللہ پاک نے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر احکامات بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اسی حکمت کے تحت ہی یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ یہ 3 اوقات ان میں پرہیز کیا جائے کہ یہ لوگ جو خدمت گار ہیں وہ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ مزید تفصیل بیان کی اللہ پاک نے ان آداب کی کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جو نابالغ بچے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں، 9-10 سال کی عمر سے اوپر اٹھیں، لڑکا لڑکی حلم، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے قرآن نے 2-3 رکوع پہلے بیان کیا تھا کہ ہر اجنبی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے، تو یہ باقی اوقات میں یہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں۔ کسی کے کمرے میں بلا اجازت داخل ہونا یہ مناسب اور درست بات نہیں ہے۔ جیسے پیچھے کہا تھا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو بالغ ہے، یہی بچے بالغ ہو گئے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں باقی تمام اوقات میں بھی بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتے، ان کو اجازت لینے کی ضرورت۔ چھوٹے خدمت گار خدمت کرنے والے آئیں جائیں تو وہ تو ان کا تو معاملہ الگ ہے، اور وہ بھی نابالغ بچے اور ما ملکت ایمانکم، باقی بالغ ہو گئے ہیں اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی ہے جیسے الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں پیچھے آیت میں بیان کیا تھا کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں، اور نہیں تو کم از کم ان کے آنے کی کمرے کے اندر اطلاع ہو، کوئی کھنگاریں یا کوئی آواز نکالیں جس سے کمرے والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دوبارہ یہ بات بیان کی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کر اپنی آیات اور احکامات بیان کر دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جن کی خلاف ورزی سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، زنا کاری تک پہنچنے کے لیے یہ راستے بنتے ہیں
جس میں اجنبی مرد یا بالغ مرد کے کسی اجنبی عورت کے ساتھ تعلقات، نگاہیں ملنے اور ایک دوسرے کے عیب پر مطلع ہونے سے متعلق چیزیں جو ہیں واضح ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ سد ذرائع یعنی زنا تک پہنچنے کا جو بھی ذریعہ بننے والی چیز ہے اس کو بھی روک دیا گیا۔ یہی نہیں کہ عورتوں سے اجازت کے بغیر عورتوں کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہا وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی اور جن سے نکاح کی کسی کو خواہش نہیں ہے، ایسی حالت میں ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتی، وہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں، بوڑھیاں جن سے چلا پھرا نہیں جاتا، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ اللاتی، وہ خواتین کہ لا یرجون نکاحا، کوئی مرد ان سے نکاح کی امید نہیں کرتا، بڑھاپے کی ایسی حالت میں پہنچ گئی کہ کوئی اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، تو ایسی بوڑھیاں ہو جائیں تو پھر فلیس علیہم جناح، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنے زائد کپڑے اتار سکتی ہیں۔ وہ جو بڑی چادر جو پیچھے کہا تھا کہ اپنے گریبان میں ڈالے رکھیں، پردہ کریں، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے اور کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بڑی چادر کے ڈھانپنا اپنے آپ کو، اور اپنے خاص طور پر کہا تھا سینے کو ڈھانپنا، یہ ضروری ہے، تو بڑی چادر وہ اتار سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ بوڑھیا ہے تو وہ کسی محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو وہاں بھی بغیر چادر کے جا سکتی ہے، گھر میں ہے تو گھر میں بھی وہ چادر اتار سکتی ہے، غیر متبرجات بزینہ، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، یعنی سینہ اس کا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم جو قمیص پہنا ہوا ہے وہ اوپر تک ہو، اس اوپر بڑی چادر نہ بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بڑھیا عورت ہے۔ یہ غیر متبرجات بزینہ یعنی اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے والی ہو۔ اسی پر کہا گیا کہ لکل ساقطۃ لاقطۃ، جی ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، کوئی بوڑھا جو ہے وہ اس بڑھیا پہ نظر رکھ سکتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ سب کے سامنے کھلا کر دے، یہ اس کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن فالتو کپڑے جو ہیں، زائد جو لباس ہے جو پردے کے لیے ہوتا ہے، وہ اگر اتار بھی دیں چادر تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ آگے یہ بھی کہہ دیا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچیں یعنی چادر بھی لپیٹ کر رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہر گری پھیڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہو سکتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ باتیں اچھی طرح سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اگلی ایک لمبی طویل آیت میں اللہ پاک نے اگلا قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ عربوں کے معاشرے میں جو معذورین ہوتے تھے، اندھا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، کوئی مریض ہو گیا، اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے آداب کے خلاف ہے، اعلیٰ مجلس میں یہ اندھا لنگڑا لولا بیٹھ کر کیا کھانا کھائے گا۔ دو تین وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ ایسے معذور لوگ خود بھی ایسی مجلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے، دوسرا کچھ لوگ حقارت سے نہیں ان کو اپنے قریب بیٹھنے دیتے تھے، اور کچھ لوگ اس لیے نہیں بٹھاتے تھے، زیادہ ہی کوئی نیک اور مخلص لوگ کہ یہ اندھا ہے، پورے طریقے سے اس کو کھانوں کا پتہ نہیں چلے گا تو یہ کم کھائے گا، ہم زیادہ کھا لیں گے، تو اس لیے وہ خود علیحدہ ہو جاتے تھے یا ان کو علیحدہ کھانا دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو لنگڑا ہے یا دوسرا چل کر آنا اس کے لیے دقت ہے، تو معذورین کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے میں وہ حرج محسوس کرتے تھے، تو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، اصل اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کے اندر مریض تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، تو اس کو شریک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ مریض ہو گیا تو اب اس سے لوگ نفرت کر کے علیحدہ ہو جاتے تھے کہ بھئی اس کا کھانا الگ کر دو، اس کو الگ کھانا کھلاؤ، کہیں اس کا مرض مجھے نہ لگ جائے، تو یہ بات قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اجازت دی ہے کہ لیس علی الاعمی حرج،
کسی اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، کسی لنگڑے کو بھی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر یہ لازمی اور ضروری ہے، ہاں جی، ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے انفرادی طور پر کھانا کھانے کو پسند کرتے تھے، یا دوسرے گھروں سے کھانے میں کوئی تکلیف اور دقت محسوس کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چاروں لوگ، اندھا، لنگڑا، مریض اور خود انسان بھی، ہاں جی، وہ علی انفسکم، تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم، تمہارا گھر ہے تو ہر آدمی اپنے گھر سے، یا اپنے گھر کے اندر لنگڑا ہے، کوئی مریض ہے تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ۔ آدمی اپنے ماں باپ بڑا ہو گیا، بچوں والا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر گیا تو ماں باپ کے گھر میں بھی اجتماعی طور پر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت امہاتکم، یا مائیں ہیں، جی، حقیقی ماں الگ رہ رہی ہے، یا ستیلی ماں ہے دوسرے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کے گھر بھی جا کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت اخوانکم، اپنے سگے حقیقی بھائی ہیں ان کے گھر میں بھی بے تکلف کھانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ او بیوت اخواتکم، تمہاری بہنیں ہیں تو بہنوں کے گھروں میں جانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جی بہن کے گھر جا کر یا بیٹی کے گھر جا کر کھانا کھانا تو معیوب بات ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک نے کہا۔ او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھروں میں بھی کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیاں ان کے گھروں میں بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں میں بھی جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھروں میں جا کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ او ما ملکتم مفاتحہ، اور وہ جن کے تم مالک ہو، جن کے گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ کسی آدمی نے اپنی گھر کی چابیاں دی کہ لو اس کی حفاظت کرنا، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کا گھر قریب ہے تو تالا کھول کر جو چیز ملے کھا سکتے ہو۔ او صدیقکم، آخری وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا گہرا یارانہ ہے، گہری دوستی ہے، ایسی بے تکلف دوستی کہ دوستوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی تم بلا تکلف تمہارا گھر ہے، تو گہرے دوست کے گھر بھی بغیر اجازت کے کھانے کے وقت جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ تمام بیان کیے ہیں وہ جن سے کھانا کھانے میں کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت بھی اپنے گھر کا کھانا، جی، اپنے آباء و اجداد کا، ماں کا، خالہ کا، بہن کا، بھائیوں کا، ماموں کا، پھوپھی کا، خونی رشتہ دار، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یا وہ جنہوں نے، جس دوست نے یا کسی نے آپ کو چابیاں اپنی حوالے کی ہوئی ہیں کہ اس کی حفاظت کرو اور جو کھانا کھانا ہو کھا لینا۔ او صدیقکم، یا تمہارا گہرا دوست۔ صدیق وہ دوست ہے جس سے گہرا یارانہ ہوتا ہے، بچپن کی لنگوٹیاں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے گھروں میں بھی کھانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کھانا کھانا اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کر ایک پلیٹ میں سب کھاؤ جمیعاً، او اشتاتا، یا الگ الگ ہر آدمی اپنا کھانا لے کر کھا لے، اپنا برتن اپنی پلیٹ الگ لے کر کھائے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح سے کھا سکتے ہیں۔ البتہ اجتماعی طور پر کھاتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو چاہے اکیلے اکیلے کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ، تو کچھ چونکہ عربوں میں دونوں طرح کی انتہا پسندی تھی، کچھ اکیلے کو زیادہ پسند کرتے تھے، کچھ اجتماعی طور پر ایک ہی وقت میں سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جیسا موقع ہو، جیسی مناسبت ہو، اس کے مطابق کیا ہے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ لازمی اور ضروری ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا،
جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو، کمرے میں داخل ہو، اپنے کمرے میں داخل ہو، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، تب بھی فسلموا علی انفسکم، اور نہیں تو اپنے اوپر سلام کر لو، السلام علیکم ضرور کہو، گویا کہ تم تو وہاں پہنچ گئے، تو علی انفسکم، اور ویسے بھی کمرے کی حفاظت اور رزق کی فراوانی کے لیے یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ اللہ کی سلامتی اور اللہ کی دعا کو تم پڑھو، کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ اور نیک دعا ہے، مبارکۃ طیبۃ، اور یہ بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے۔ تو اپنے سونے کے کمرے میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لو، سلام کر لو، کیونکہ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ آپ سلامتی کے ساتھ اپنے کمرے میں رات گزاریں، اپنے کمرے میں رہیں۔ تو جس کمرے میں بھی جہاں بھی داخل ہو وہاں السلام علیکم خود اپنے اوپر کر لو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہتا ہے تو وہ اس کی رزق میں کمی نہیں آتی۔ پیچھے چونکہ کھانے کا ذکر ہے کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، اور اس کے فوراً بعد دخلتم بیوتن کا قانون بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مبارکۃ طیبہ ہے، تو کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ رزق کی برکت سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جہاں بھی سوسائٹی میں سلامتی اور امن ہو، گھروں میں ہو، باہر ہو، تو کاروبار چلے گا، معیشت ترقی کرے گی، رزق وافر بنے گا۔ لیکن اگر خوف کی حالت ہے تو خوف کی حالت میں نہ معیشت چلتی ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ رزق میں فراوانی ہوتی ہے، انسان خوف کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا، تیسری دفعہ پھر فرمایا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو، عقل و شعور تمہارے اندر پیدا ہو، باتوں کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ اللہ پاک کھول کر بیان کرتا ہے۔ شروع صورت میں بھی جب وہاں آداب بیان کیے تھے تو وہاں بھی مبینات کا لفظ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو 4 جگہ قرآن حکیم نے یہاں آیات کے کھول کھول کر بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو، ہر جگہ کے موقع محل کی مناسبت سے چیزوں کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل درآمد کرو۔ سلامتی اور امن یہ لازمی اور ضروری ہے، اس لیے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہو، اطلاع دو اگر گھر میں کوئی لوگ موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اپنے کمرے میں گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو، تو یہ تمہارے کھانے پینے اور باقی آداب کے حوالے سے تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔